بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ایم اسلامیات پارٹ 2 اس کا پہلا پیپر فقہ و علوم الفقہ، اس کا تیسرا پورشن متن فقہ کے حوالے سے آج ہمارا 5واں لیکچر ہے، اور یہ لیکچرز وہبہ زہیلی کی کتاب الفقہ الاسلامی و ادلتہ کے پنجاب یونیورسٹی کے سلیبس کے مطابق ڈیلیور ہو رہے ہیں۔ آج کے لیکچر میں جو ٹاپک ہے وہ شراب کی حرمت کے حوالے سے اور اس کے احکامات کے حوالے سے۔ اس کے اندر جو اہم پوائنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ پینے سے متعلق جو مشروبات ہیں عمومی طور پر اور ان کے متعلق احکامات کیا ہیں، پھر شراب کی حرمت اور جن چیزوں سے شراب تیار کی جاتی ہے ان کے متعلق تفصیلی حکم، شراب کا دوسری چیزوں میں ملنا اور ان کا شرعی حکم کیا ہے، شراب کے ساتھ گوندی گئی روٹی کے متعلق کیا حکم ہے، ہکنا اور پچکاری لگانے کا کیا حکم ہے، اور شراب کی میل کچیل اور کنگھی کرنے کے بارے میں مختلف ائمہ کے اقوال کیا ہیں۔ تو آئیے ہم اس کی ڈیٹیل کی طرف جاتے ہیں۔ یہ ہے المبحث الثانی الاشربۃ، یعنی دوسری بحث جو کہ پینے سے ریلیٹڈ ہے۔ اتفق العلماء، اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ ان الاصل فی الاشربۃ والاطعمۃ الاباحۃ، کھانے پینے کے حوالے سے ہر چیز جو ہے وہ اباح ہے، یعنی پینے کی چیزیں اور کھانے کی چیزیں اصلاً اباح یعنی جائز ہے۔ لقولہ تعالی، دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین میں سے سب کچھ پیدا کیا۔ فَكُلُّ مَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ نَبَعَ مِنَ الْأَرْضِ أَوْ أُصِرَ مِنَ التَّمْرِ وَالزَّهْرِ، یعنی ہر وہ چیز جو نازل جو اتاری اللہ نے من السماء یا آسمان سے، او نبع یا چشمے سے نکالی، من الارض زمین کے، او أُصِرَ مِنَ التَّمْرِ یا کھجور سے اس کا رس نکالا گیا، وَالزَّهْرِ اور پھول سے اس کا رس نکالا گیا، فَهُوَ حَلَالٌ تو وہ کیا ہے، حلال ہے۔ اتفقت المذاہب المفتى، تمام مذاہب کا اس پر اتفاق ہے اور اسی پر فتویٰ دیا گیا ہے۔ وَهُوَ رَأْيُ مُحَمَّدِ عند الحنفیہ وغیر الحنفیہ، اور یہ رائے جو ہے وہ امام محمد کی ہے جو کہ حنفی ہیں، اور اس کے علاوہ جو غیر حنفی ہیں، علی تحریم جمیع الاشربۃ المسکرۃ، ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ مشروبات جو نشہ آور ہے وہ حرام ہے، قلیلھا و کثیرھا، اس کی تھوڑی مقدار ہو یا اس کی زیادہ مقدار ہو، نیئھا و مطبوخھا، چاہے وہ کچی حالت میں ہو یا وہ پکی حالت میں ہو، یعنی پکی ہوئی ہو یا کچی حالت میں ہو وہ حرام ہے۔ سواء اکانت خمرن، چاہے وہ شراب کی حالت میں ہو، یعنی شراب سے مراد عصیر العنب انگور کا جوس، ام غیرھا یا کسی اور حوالے سے ہو، من الاشربۃ پینے کی چیزوں کے حوالے سے کوئی دوسری چیزیں ہوتی ہیں، المتخذۃ من الزبیب جو کہ بنائی گئی ہیں کشمش سے، او التمر یا کھجور سے، او العسل یا شہد سے، والتین یا انجیر سے، او الحبوب یا دانے سے، جیسے کہ کل کم ہی، والشعیر گیہوں کا دانہ، شعیر جو سے، والذرۃ اور دانہ، ونحوھا اور اس طرح کی باقی چیزیں، یعنی ان چیزوں سے جو بھی بنائی گئی ہو شراب، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، فقہاء کا اتفاق ہے کہ وہ کیا ہے، حرام ہے۔ وَنَحْوِهَا وَيُحَدُّ، اور پھر کیا کہتے ہیں اس پر حد بھی جاری ہوگی، کما اساؤزہ کہتے ہیں، جس کی بحث بعد میں آئے گی کتاب الحدود کے اندر۔ شارب القلیل والکثیر منہا عند غیر الحنفیہ، کیونکہ وہ پینے والا جو ہے وہ تھوڑی پیے گا یا زیادہ پیے گا تو اس پر حد جاری ہو جائے گی۔ غیر الحنفیہ ولا یحد الا بالسکر من الاشربہ، یعنی کہ یہ غیر حنفی جو ہے یہ ان کے نزدیک حد جاری ہوگی، لیکن الا بالسکر من الاشربۃ غیر الخمر او بشرب القلیل او الکثیر من الخمر، کہتے ہیں کہ جو حنفی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مدہوشی یعنی کہ سکر کے ساتھ جس کے اندر نشہ پایا جاتا ہے مشروبات میں،
اس کے اندر یعنی جو کہ شراب کے علاوہ ہے اور اس میں نشہ پایا جاتا ہے اس پر حد لاگو ہوگی، یا پھر شراب ہے تو وہ تھوڑی قلیل مقدار میں ہے یا کثیر مقدار میں ہے من الخمر، خمر میں سے، تو اس پر حد لاگو ہوگی۔ یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ جو دیگر مشروبات ہیں حنفی کہتے ہیں اس میں نشے کا پایا جانا ضروری ہے، اگر نشے کا پایا جاتا ہے وہاں پہ تو پھر تو حد لاگو ہوگی، اگر نشہ نہیں پایا جاتا پھر حد لاگو نہیں ہوگی، جبکہ شراب جو ہے اس پر حد لاگو ہوگی، وہ چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ اب اس کی دلیل یہ ہے لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ السلام کا قول ہے کل مسکر خمر وکل خمر حرام، ہر مدہوش کرنے والی چیز جو ہے وہ شراب ہوتی ہے اور ہر شراب جو ہے وہ حرام ہے۔ انہاکم ان قلیل ما اسکر قلیل ہو، یعنی میں تمہیں یعنی حضور السلام میں تمہیں روکتا ہوں اس کی تھوڑی مقدار سے بھی جو تمہیں مدہوش کر دیتی ہے، ما اسکر کثیرۃ، اور جو تمہیں مدہوش کر دے اس کی زیادہ مقدار، فقلیلہ حرام، اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے اس کی زیادہ مقدار بھی حرام ہے۔ ان من العنب، کیونکہ یہ انگور سے ہے، خمرن، یہ بنتی کس سے ہے؟ انگور سے بنتی ہے، وان من العسل خمرن، شہد سے بھی بنتی ہے شراب، ومن الزبیب خمرن، خشک انگور سے بھی شراب بنتی ہے، ومن الحنطۃ خمرن، گندم کے دانے سے بھی شراب بنتی ہے، ومن التمر خمرن، کھجور سے بھی بنتی ہے، وانا انہاکم عن کل مسکر، اور اسی وجہ سے میں تمہیں ہر قسم کی نشہ آور چیز سے میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں یہ تو ہو گیا شراب کا حکم کے حوالے سے، اب آگے آ جاتا ہے کہ شراب کے چیزیں، شراب خود کسی چیز کے ساتھ مل جائے تو پھر کیا حکم ہے۔ خلط الخمر بغیرہا، جب شراب کسی اور چیز میں مل جائے، خلط ملط ہو جائے، مل جائے، تو یحرم، وہ حرام ہے، بالاتفاق، اس بات میں اتفاق ہے۔ شرب الماء المزوج بالخمر، یعنی کہ پانی میں ملنا، شرب پینا اس پانی کا، المزوج جو ملا ہوا ہے شراب کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ لما فیہ من ذرات الخمر، کیونکہ اس کے اندر شراب کے ذرات موجود ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں وَيَعْذُرُ الشَّارِبُ، اور پینے والے پر تعزیر لاگو ہوگی، یعنی اس کو سزا دی جائے گی، وَيَجِبُ الْحَدَّ إِنْ كَانَتِ الْخَمْرُ، لیکن حد کب لاگو ہوگی؟ کہ اگر وہ بذات خود شراب پیے گا، یعنی کہ اگر شراب کے ذرات پانی میں ملے ہوئے ہیں اور اس نے وہ پانی پی لیا تو وہ حرام ہے، مگر حد لاگو نہیں ہوگی، اس کو تعزیر لاگو ہوگی، یعنی اس پر سزا دی جائے گی، اور اگر وہ جو سزا ہے اگر اس نے شراب پی لی ہے تو پھر اس پر حد لاگو ہوگی۔ ٹھیک ہے، ان کانت الخمر اکثر من الماء لبقاء اسم خمر، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر پانی کے اندر جو ہے وہ شراب کے اکثر ذرات موجود ہیں، باقی رہتے ہیں، اور اس کو ہم شراب کا نام دے سکتے ہیں، ومعناها ابو، یعنی وہ لفظاً اسمن بھی شراب ہے اور معنن بھی شراب ہے، کما یحرم شرب، جیسا کہ شراب الحرام ہے، المطبوخہ، پکی ہوئی، لأن الطبخ، کیونکہ پکانا جو ہوتا ہے پکی چیز، لا یحل حراما، وہ حرام کو حلال نہیں کرتی، یعنی کہ ایک چیز کو پکا لیں تو وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پہلے حرام تھی تو اب حلال ہوگی۔ ولو شربها یجب الحد لبقاء اسم الخمر ومعناها، اگر اس کو کوئی پیے گا یجب الحد، اس پر حد لاگو ہو جائے گی، کیوں؟ لبقاء اسم الخمر، کیونکہ اس کے اندر شراب کا نام باقی ہے، ومعناها، اور اس کا معنی بھی باقی ہے، یعنی لفظاً بھی اور معنن بھی اس کو ہم شراب ہی کہیں گے۔ آگے کہتے ہیں جی وَيَكْرَهُ تَحْرِيمًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، اور اسی طرح حنفیوں کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے اکل الخبز، روٹی کا کھانا، المعجون، گوندا ہوا آٹا، بالخمر، شراب کے ساتھ، ایسی روٹی کا کھانا بھی حرام ہے جو شراب سے آٹا گوندا گیا ہو، لوجود ذرات الخمر، کیونکہ اس کے اندر ذرات شراب کے پائے جاتے ہیں، وفیہ التعزیر، اور اس کو سزا دی جائے گی، یعنی تعزیراً، ویحرم ذالک عند غیر الحنفیہ، اور پھر یہ حرام ہے جو غیر حنفی ہیں ان کے ہاں، لا حد فیہ عند کل، اور تمام کے نزدیک ان پر حد لاگو نہیں ہوگی، تعزیر لاگو ہوگی، جس نے شراب سے گوندے ہوئے آٹے سے روٹی کھائی وہ حرام ہے، لیکن تمام کا اس پر اتفاق ہے کہ اس پر تعزیر کے طور پر سزا لاگو ہوگی، یعنی حد لاگو نہیں ہوگی۔ والخلاف فی تسمیت والاصطلاح فقط، کہتے ہیں جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ اس کا نام رکھنا اور اصطلاحاً، فقط فما ثابت بدلیل
اب جو کہتے ہیں کہ جو ثابت ہو جاتی ہے دلیل ظنی سے، کل قیاس و خبر احاد، یعنی ایسی بات جو کہ قیاس سے ثابت ہو یا خبر احاد سے ثابت ہو، اس کی دلیل سے یسمی الحنفی مکروہا تحریما، تو ایسی چیز سے ثابت ہونے والی چیز کو جو قیاس اور خبر احاد سے ثابت ہوتی ہے، حنفی اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ یعاقب فاعلہ، اس کے کرنے والے کو سزا دی جائے گی، والجمہور یسمونہ حراما، جبکہ جمہور نے اس کو حرام کہا ہے۔ تو یہ بات بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ جو چیز، جو مسئلہ، جو بھی حکم قیاس کے ذریعے یا خبر احاد کے ذریعے ثابت ہوگی تو اس کو حنفی مکروہ تحریمی کہتے ہیں، جبکہ باقی جو ہے غیر حنفی وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرام کہتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَيَكْرَهُ تَحْرِيمًا أَيْضًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ الْاِحْتِقَانِ بِالْخَمْرِ، اسی طرح مکروہ ہے، تحریمی ہے، ایضاً عند الحنفیہ، حنفیوں کے نزدیک، الاحتقان، حکنا لگانا، بالخمر، شراب کے ساتھ، یعنی پچنا لگانا جس کو کہتے ہیں، بیاخذیہا حکنتن، یعنی اس کے ساتھ پچکاری لگانا۔ اور کہتے ہیں جعلها فی صورت ما یصب فی الانف، یا ناک میں ڈالنا دوائی جو کہ ڈالی جاتی ہے ان کے ناک میں، من دوائی کے طور پر، ونحوہ، اور اس طرح کی دیگر چیزوں، یہ بھی حرام ہے، لأنہ، کیونکہ انتفاع بالمحرم نجس، کیونکہ فائدہ اٹھایا جا رہا ہے ناپاک چیز، حرام چیز سے فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں ہے۔ ولیکن لا یجب الحد، لیکن حد اس پر لاگو نہیں ہوگی۔ یہ آپ نے دیکھ لیا کہ تین چیزیں آپ کے سامنے مسائل آ گئے کہ اگر شراب کو پانی میں ملا کر پئیں گے حرام ہے مگر حد لاگو نہیں ہوگی، شراب کے گوندے ہوئے آٹے سے روٹی کھائیں گے تو حرام ہے مگر حد لاگو نہیں ہوگی۔ اسی طرح شراب کے ذریعے پچکاری لگاتے ہیں جو تو ناک میں ڈالتے ہیں تو اس کے ذریعے سے بھی حرام ہے لیکن حد لاگو نہیں ہوگی۔ لأن الحد، کیونکہ حد جو ہے مرتبط بالشرب، وہ ملی ہوئی ہے، وہ اس کا تعلق ہے شراب کے پینے سے۔ کذالک لا یحد بالاحتقان والصوت، اسی طرح حکنا لگانے اور ناک میں ڈالنے سے عند الشافعیہ والمالکیہ، شوافع اور مالکیوں کے نزدیک حد لاگو نہیں ہوگی۔ ولا یحد بالاحتقان بالخمر عند الحنابلہ، اور نہ ہی حنابلہ جو ہے ان کے نزدیک بھی حد لاگو نہیں ہوگی۔ لیکن یحد ان استطاع بہ، اگر انہوں نے ناک میں پانی اور شراب ڈالی تو حد لاگو ہو جائے گی ان کے نزدیک۔ ناک میں چڑھایا تو حنابلہ کے نزدیک حد لاگو ہوگی۔ لأنہ اوصلہ الی باطنہ من حلقہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں ناک میں جب ڈالی جاتی ہے تو اس کا بطن یعنی کہ پیڑ تک اس کا اثر جاتا ہے، اس وجہ سے اس پر حد لاگو ہوگی۔ وَيَكْرَهُ تَحْرِيمًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ شُرْبُ دُودِيِّ الْخَمْرِ وَالْإِمْتِشَاطُ بِهِ لِيَزِيدَ بَرِيقَ الشَّجَرِ، کہتے ہیں کہ شراب کی جو میل کچیل ہوتی ہے اس کا استعمال کرنا اور شراب کی بھیگی ہوئی کنگھی کرنا یہ بھی حرام ہے، کیونکہ لیزیدہ بریق الشجر، شجری تاکہ بال کو چمکانے کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے۔ لأن فیہ ذرات الخمر، کیونکہ اس کے اندر شراب کے ذرات ہوتے ہیں، المتناثرۃ، بکھرے ہوئے، فیہ وقلیل و کثیر، کیونکہ اس کا قلیل اور اس کا کثیر جو ہے حرام ہے۔ لحدیث متقدمتی، جو کہ پہلے حدیث گزر گئی ہے، اس کے مطابق شراب کی قلت اور شراب کی کثرت دونوں شکلوں میں کیا ہے؟ حرام ہے۔ لا یحد شاربہ، لیکن اس شکل میں بھی کہتے ہیں ایسے آدمی کو اس پر پینے والے کو حد لاگو نہیں ہوگی، الا اذا سکر منہ، جب تک اس کے اندر نشہ نہ پایا جائے۔ لانہ لا یسمى خمرا، کیونکہ اگر نشہ نہیں پایا جاتا اس کو شراب کا نام نہیں دیا جاتا۔ وقال غیر الحنفیہ یحرم شرب دودی، اور اسی طریقے سے کہتے ہیں جو غیر حنفی ہیں وہ کہتے ہیں حرام ہے میل کچیل شراب کی پینا، حرام ہے دودی الخمر، شراب کی میل کچیل پینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ وَيُحَدُّ بِهِ، اور اس پر حد لاگو ہوگی، لِأَنَّهُ خَمْرٌ بِلَا شَكَّ، کیونکہ اس کی میل کچیل بھی جو ہے وہ شراب کے نشے میں ہی آتی ہے، اس کے زمرے میں ہی آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ شراب کے متعلق مختلف اقوال کیا ہیں، مختلف احکامات کیا ہیں، ائمہ کے اقوال اور ان پر حدود لاگو ہونے کے بارے میں ان کے مختلف اقوال کیا ہیں۔ تو یہ تھا آج کا شراب کے حوالے سے 5واں لیکچر۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر سے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔